الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تعالى اللہ یہ سوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو
کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے نسبت، بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، ہمارا سر ہے حاضر خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، توانوں سن کے آپا سارے انو اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، اج ماہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ ہے، ماہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ ہے، اور اس تاریخ نو اسلام دی سب تو پہلی تے عظیم جنگ بدر لڑی گئی، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک بروز جمعہ ہے تے اج بھی جمعہ ہے، تے اج غزوہ بدر تے کچھ میں عرض کراں گا، توجہ فرمانی ہے۔ میرے تے تواڈے کریم آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اسلام دی تبلیغ دا سلسلہ شروع فرمایا نا، تے لوگ حضور دی غلامی آنا شروع ہو گئے، کلمہ پڑھن لگ گئے، تے مکے دے بڑے بڑے کافر تے بے ایمان مشرک لوگ جڑے انہاں کولوں اے برداشت نہ ہویا کہ محمد یتیم ہے تے نہایت غریب ہے، تے لوگ جڑا نے ایندا کلمہ پڑھ رہے نے، اینی غلامی قبول کر رہے نے، کہ اسی ایڈے وڈے وڈے ابو جال جیسے سردار تے ابو لہب جیسے تے ساڈی کوئی اہمیت کوئی نہیں، انہاں کولوں یہ گل برداشت نہ ہو رہی سی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے بڑے بڑے ظلم ڈائے، بڑیاں تکلیفاں دتیاں سرکار نوں اور سرکار دے منن والے صحابہ نوں، تے ایک وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے چھڑیا کہ سونیا تو ایویں کر، ہن مکے نوں چھوڑ دے تے یسرب نو جا کے مدینہ بنا دے، یسرب نو جا کے مدینہ بنا دے، مدینہ المنورہ بنا دے، سونیا مکہ چھوڑ دے، ہن مکے تیری جان دی حفاظت کوئی نہیں، اے بے ایمان تیرے خون دے پیاسے نہیں، تے تینوں تے تیرے صحابہ نو تیرے اسلام نو مٹانا چاہندے نہیں، لیکن سونیا میں تیرا تحفظ کرنا چاہنا ہوں، میں تیرے اسلام نو پروان چڑھانا چاہنا ہوں، سونیا تو ایویں کر ہجرت کر تے یسرب دی سرزمین تے چلا جا۔ تواڈے تے میرے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نو لیا
کہ سرکار نے یسرب والے ہجرت کر چھڑی تے حضور دے جڑے غلام جویں پتہ چلیا پیچھے ایک ایک کر کے دو دو کر کے سرکار دے غلام بھی اوتھے مدینہ المنورہ پہنچ گئے. تے ادھروں اے لوگ جڑے بے ایمان کافر انہوں نے بہ کے مشورہ کیتا. انہوں نے کہا کہ ایتھے مکے دے وچ سی تے پہلے محمد نو ساڈا کوئی تھوڑا بہت ڈر بھی سی تے او یسرب دی سرزمین ایسی ہے اوتھے کوئی ایڈی با اثر شخصیت کوئی نہیں, کوئی روب و دبدبے والا آدمی کوئی نہیں تے اے تا محمد دے یسرب دے لوگ سارے غلامی چاہ جان گے تے ایدا لشکر بڑا بڑا ہو جائے گا تے کیوں نہ ہوئے کہ اس دے لشکر تے ہنے ہی حملہ کر کے محمد نو اور محمد دے سارے منن والے نو قتل کر دیتا جائے اور اس دا جڑا سلسلہ بالکل ختم کر دیتا جائے. اے مکے دے کافراں دا منصوبہ سی, لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہیں انہاں نوں کی پتہ سی بے ایماناں نوں کہ محمد دا محافظ تے اللہ ہے, محمد دے صحابہ دا محافظ تے اللہ ہے, ہیں محمد دے دین دا بانی تے اللہ ہے. تے اللہ تے بڑیاں طاقتاں والا ہے, بڑیاں ہمتاں والا ہے, بڑیاں شاناں والا ہے, بڑیاں قوتاں والا ہے. او اگر چاہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق مچھر کلو نمرود جیسے طاقتور بادشاہ نو مروا دے. یہ میرے رب دی قدرت ہے نا, یہ طاقتاں ساریاں کائنات دے اندر میرے رب دیاں نے, باقی ساری کائنات میرے رب دے اگے بے بس ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے, وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے. کہ ادھروں ابو سفیان جڑا سی ملک شام تو تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ لے کے گزر رہا سی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نو اور سرکار دے غلاماں نو جدو پتہ چلیا کہ ابو سفیان نے اتوں گزرنا ہے تجارت دا قافلہ لے کے, تے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے صحابہ نو بلایا, مشاورت کی تھی کہ اے صورت حال ہے تے اوے تے آپا جڑا نا انہاں دا راستہ روکیے, انہاں نال آپاں جنگ دا اعلان کریے, ہو سکدا رب آپاں نوں فتح عطا فرما دے. ادھر مکے دے لوگاں چ بھی خبر پھیل گئی کہ محمد بہت بڑا جڑا نا لشکر تیار کر کے تے او مکے تے حملہ آور ہون والا ہے, مکے تے حملہ آور ہونے والا ہے, مکے تے حملہ کرنا چاہتا ہے کہ آپاں اپنی حفاظت کریے. لو جی انہاں مکے دے بے ایماناں نے تیاریاں شروع کرتیاں, ایک بہت بڑا لشکر 1000 یا 1200 بندے دا تیار کیتا, 1000 یا 1200 دا لشکر تیار کر کے جن دے وچ بہت سارا ساز و سامان ہے اور گانے گان والیاں عورتاں نے, شراب ہے, رقص دی محافل نے. کہ ادھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چند مٹھی پر غلاماں نو لیا, ہفتے دا دن تے 12 رمضان المبارک, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے چو باہر لے کے اپنے غلاماں نو جدو آئے نا تے سرکار نے حکم دیتا کہ انہوں رک جاؤ. لشکر دا سرکار نے جائزہ لیا تے غلام حضور نو صرف چند نظر آئے, 313 غلام صرف. کیوں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا اتنا بڑا منصوبہ نہیں سی تے نہ جیڑا حضور نے کوئی غلامہ دے کرنا تے گل پائی کہ اتنا بڑا جیڑا اور سرکار دا ہے بھی نہیں سی, یہ تو بعد چلات پیدا ہو گئے. تے سرکار نے جدو لشکر دا جائزہ لیا نا 313 صحابہ نے
کہ اس لشکر دے وچ حضور دے غلاماں دا اے حال ہے کہ بعض حضور دے صحابہ ایسے نہیں کہ پیراں چ جُتی بھی کوئی نہیں، تن تے کپڑا بھی کوئی نہیں، تلواراں کوئی نہیں، نیزے کوئی نہیں، برچھے کوئی نہیں ہیں، اور جنگی ساز و سامان کوئی نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دے غلاماں کولے کی سی؟ 2 گھوڑے سی۔ کنے گھوڑے؟ اچھی بولو، کنے گھوڑے؟ 2 گھوڑے تے 6 زرہ تے 8 شمشیراں۔ 2 گھوڑے، اچھی بولو، 2 گھوڑے 6 زرہ تے 8 شمشیراں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں کولے جنگی ساز و سامان ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھو مسلمانوں، جنگ جیڑی ہے اے ساز و سامان دی طاقت دے نال نہیں، اے ایمان دی طاقت دے نال لڑی ہے۔ سرکار دے غلاماں کولے ایمان دی طاقت ہے، محمد دی غلامی دی طاقت ہے ہیں۔ تے سرکار نے جدو ویکھیا تے صحابہ نو بٹھا لیا تے سرکار نے کہا کہ صحابہ تہاڈا اس بارے کی مشورہ ہے؟ اے حالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تے سب تو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، سیدنا صدیق اکبر کھڑے، عرض کی تھی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، سونیا میں شروع دا تواڈا ساتھی ہاں، غار دا بھی تواڈا رفیق ہاں، تے ہر جگہ تے تن من تواڈے تے واریا ہے، تے سونیا ہون بھی ساڈی ضرورت ہے، اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے، ساڈا مال بھی تیرے لیے، جان بھی تیرے لیے، تے اولاد بھی تیرے لیے۔ سونیا پریشان نہ ہو، گھبرا نہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے عرض کی تھی سونیا ہونی تا مزہ آوے گا، اے بے ایمان جڑے بلال نو مار دے رہے ہیں آج کا سارے بلال دے مار دے گا۔ سونیا انہوں آن تا دے، انہوں ایسا مزہ چکھاواں گے کہ قیامت تک انہوں نسلوں کی یاد رکھیں گے ہم محمد کے غلاماں نال پنگا نہیں ہے، محمد کے غلاماں نال پنگا نہیں لینا۔ اے انصار مہاجر جو اے 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، تے انصار دے وچوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے غلام کھڑے ہوئے، تے کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے سونیا کوئی اسی قوم موسیٰ وانگو تھوڑے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سونیا اسی قوم موسیٰ وانگو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم من سلوہ اترتا ہے آسمانہ کو کہ کھاتا ہے تے پیٹ بھرے نے، تے جدو قوم عمالقہ دے نال جنگ دی واری آئی، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا، قوم رب دا حکم آ گیا ہے کہ قوم عمالقہ دے نال جنگ کرو، تے آپا جنگ دے جانا ہے، تے قوم نے پتہ کی کیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا تے تیرا رب جاوے، تسی جنگ لڑو اسی نہیں جا سکتے۔ تے حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے سونیا اسی قوم موسیٰ وانگو نہیں ہاں، اسی تا تیرے نام تے جانا سونیا اسی تا تیرے نام تے جانا قربان کر چھڑیا، اگر تیرا اشارہ ہونا چاہیے، تیرا حکم ہونا چاہیے۔ ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی سونیا اگر تیرا اشارہ ہوئے گا تے اسی تا سمندر چ بھی بڑھ جاواں گے، ہیں اسی تا سمندر چ بھی بڑھ جاواں گے، تشت و تشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دڑا دیے ہم نے۔ سونیا تیرا اشارہ ہونا چاہیے۔ تے جدو محبوب علیہ السلام نے غلامہ دا جذبہ دیکھیا تے سرکار مسکرائے تے سارے صحابہ نے دعا دیتی ہیں، تے سرکار نے فرمایا صفا سیدھیاں کرو نہ کرا،
جدو سیدھیاں ہوئیاں تے سرکار نے دیکھیا دو ننے شہزادے، ایک دا نام معاذ ہے تے دوسرے دا نام معوذ ہے، دونوں سگے بھائی نے۔ معاذ دی عمر 11 سال ہے تے معوذ دی عمر 9 سال ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو تانوں اجازت نہیں، تسی نہیں جا سکتے، اس تک جانے پتہ نہیں کی صورتحال بن جاوے تے تانوں اجازت نہیں، تسی گھر پلٹ جاؤ۔ تے اے دونوں شہزادے رون لگ گئے، عرض کردے نے سونیا سانو تا ماں نے پہلے ہی بڑی مشکلاں دے نال رو رو کے کلیا ہے تے سونے ہن واپس جاواں گے تے اماں بھی ناراض ہو جائے گی تے سرکار مہربانی کرو تسی ساڈی حاضری قبول فرما لو۔ سرکار نے فرمایا تہاڈی حاضری ہوگی، جاؤ ہن چلے جاؤ۔ نہیں سونے اسی جانا نہیں، اسی تہاڈے نال ہی جانا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جڑا معاذ ہے نا، معاذ اے بڑا تیر انداز ہے، اے تیر انداز ہے، سونے کا نشانہ بڑا پکا ہے، اے جتھے نشانہ لاندا ہے اوتھے ہی جا کے لگدا ہے کہ سونیا معاذ کو قبول کر لو تے محبت کو واپس بھیج دیو۔ تے سرکار نے فرمایا پھر ان دی تھوڑی جی تیر اندازی چیک نہ کر لئیے، اینو کمان تے تیر پکڑاؤ۔ فرمایا اوتھے نشانہ مار۔ تے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب تیر کمان پکڑیا تے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا ماں بھی راضی ہو جائے گی تے آخرت بھی بن جائے گی، یا رب میری لاج رکھ لی، میرے معصوم نے کیا کہہ دیا تیر اٹھ کے جا کے لگے۔ اللہ اکبر۔ تے جدو حضرت معاذ نے تیر چلایا نا تے تیر سیدھا نشانے تے جا کے لگیا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے معاذ تو ساڑھے نال، اچھی بولو تو ساڑھے تو ساڑھے نال جاویں گا پیچھے چل رہے گی محبت دی گل رہے گی۔ حضرت معوذ حضور دے قدماں ڈگ پے، عرض کی سونیا میں کی جانا واپس نہیں جانا، تواڈے نال جانا۔ سونیا جنگ دے وچ جنگاں جیڑیاں نے اے ساز و سامان نال، اے عمراں دے نال تے کٹ کاٹ دے نال نہیں لڑیاں جاندیاں۔ سونیا جنگاں دی طاقت تے ہمت دے نال لڑیاں جاندیاں نے۔ عرض کی سونیا میری ماں دے نال کشتی کرا دو، اگر میری ماں کو گرا چھڈاں تے پھر میری اجازت ہوئے گی۔ اگر میں معاذ نوں اپنے بڑے بھائی نوں میں گرا لواں تے سونیا پھر تا مینوں اجازت ہے نا۔ سبحان اللہ ہے اوے اے ننے ننے شہزادیاں دا جذبہ جیڑا ہے اے کوئی مال و دولت لئی نہیں ہے، کوئی بادشاہ تے سلطنت لئی نہیں ہے، کوئی پیسے لئی نہیں ہے، اے جذبہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی غلامی والا جذبہ ہے، سرکار دی رضا والا جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اچھا تیرے معاذ نالوں زیادہ طاقت ہے؟ عرض کی ہاں سونیا معاذ نالوں زیادہ طاقت ہے میرے۔ سرکار نے فرمایا چلو ذرا کشتی تک کرو نا۔ سرکار نے کی فرمایا چلو ذرا کشتی کرو۔ اللہ اکبر۔ کشتی شروع ہوئی کہ کشتی دیکھن والا اللہ کا محبوب ہے، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، اللہ اکبر، حضرت بلال ہے اور حضور کے دیگر صحابہ نے۔ جدو کشتی شروع ہونے لگی کہ حضرت معوذ نے کیا بھائی ذرا تھوڑا جا قریب ہو نا تے کان چ کہن لگے پانیاں تے بڑے مہان ہوندے نے تے تانوں تا سرکار نے قبول فرما ہی لیا ہے تے ہن اگر تسی آپے ڈگ پو گے تے میں تہاڈی چھاتی تے بیٹھ جاواں گا تے میرا بھی کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک تھوڑے جے ہاتھ پیر میں ماراں گا تے بعد وچ آپے ڈگ پواں گا۔ اللہ اکبر۔ کی ہویا؟ تھوڑا جا لڑے پھڑے، اس تو بعد حضرت معاذ ڈگ پے، معوذ سینے تے بہ گئے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے معوذ تو بھی نال جاویں، تو بھی نال جاویں۔ ایمان والے اللہ کا فرمان ملت دے والا نبی 313 صحابہ کا لشکر لے کے حرام کی
جنگی ساز و سامان بھی کوئی، پیران کے اندر جنگیاں بھی کوئی، تنا کے کپڑا بھی کوئی، کھان پیتا ساز و سامان بھی کوئی، میرے کے تمہارے نبی 313 صحابہ کا لشکر لے کے سرکار بدر والے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی فرمایا سونیا تحقیق اسی بدر دے وچ تہاڈی مدد کیتی، اسی بدر چ تہاڈی مدد کی، جب کہ تسی بے سرو سما سی ہیں، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور تسی اللہ کو ڈردے رہا کرو تاکہ اس دے شکر گزار بندے بن جاؤ ہیں۔ کہ اے رب دا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام اور محبوب دے غلام سارے بے سر و سامان ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرات محترم اللہ چلیا حضور دے صحابہ کی نال سرکار کی نال چلنا چلنا کافر سونا نقصان مبارک کر دینا ہے۔ بدر کا میدان کی، بدر کا میدان کی، بدر کے سے کیا جاتا ہے کتاباں کے اندر ملتا ہے کہ کنواں سی میرا نام بدر کے بعد نہیں ہے، بستی کا نام بدر، اس وجہ سے سنو بدر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے کئی بار آ گئے، انہوں نے کیا اچھا مقام شبیر جلائے، اس کے انہوں نے قبضہ کر لیا، پناہ ڈالیا، اپنے ناظرین کو کرنا حکم دے گیا۔ لقبان کریم آقا کے سامار دے کوئی زمین کرنے کا موسم، سلطان کے سامار قدم رکھ دینے، قدم زمین دے اندر دب جاتا ہے، جب گھوڑے قدم رکھ دینے، گھوڑیاں دے قدم زمین دے اندر دب جاتے ہیں، بھیڑ لئی پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے صحابہ بڑے پریشان ادھری بھی چھوڑیا، انہوں نے چنگی جگہ سنبھال لئیے، سادے بولے کہ ہماری دیوانی جگہ سونا قدم رکھنے اندر چلا جاتا ہے، سواریاں بھی قدم رکھنے انہوں کا قدم بھی اندر چلا جاتا ہے۔ سوڑیاں بڑی دشواری کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ نہیں بھی پانی کوئی نہیں، طہارت نہیں پانی کوئی نہیں، جانوران کو پناہ نہیں پانی کوئی نہیں، سوڑیاں بھی کری ہے۔ میرے لکبال کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ کی دعا کی ہوئی، دعا کی ہر تیرے بندے لے کے سمیدان کے اندر آیا، سویا میں اپنے لئی نہیں آیا، میں تیرے دین لئی آیا، میں تو تیرے کچھ بولو، میں تو تیرے دین لئی آیا۔ سونیا اگر مٹھی پر غلاماں نو تو ہمت تے طاقت نہیں دے گا، فتح نہیں دے گا، تے پھر قیامت تک اس دنیا تے تیرا نام لینا والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور نے دعا کی تھی کہ سونیا سانو ذرا باران رحمت بھی عطا فرمانا۔ تے میرے نبی نے دعا کی تھی، لوگوں سرکار کی دعا کا چار سکتی نہیں، میرے نبی کی دعا کا چار سکتی نہیں، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات دن کو جو شب کہا تو رات میرے آقا نے دعا کی سرکار کی دعا پتا نہیں گئی، رائگاہ نہیں گئی، اللہ نے فوری
سبحان کے بدل ایک جگہ بدل ایک بارش برسش ہو گئی جب بارش برسی نبی کے غلامان نے حالت میں حاصل کی نہائے بھی اپنے برتن بھی بھر لے چھوٹے چھوٹے اور بنا کے پانی جمع کر لیا اللہ اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ شکر ادا کیتا ریتلی زمین جدو ریت میں پانی آوے تو سخت ہو جاتی ہے نبی کے غلام سے ریتلی زمین کے نیچے قدم رکھتے ہیں اکیلے چلا جاتا ہے ان قدم رکھتے ہیں کہ سرکار کے غلامان کی ریتلی زمین ریت کی جمع سخت ہو گئی قدم ٹھہر گئے سوانیاں کا قدم بھی ٹھہر گئے تیری مہارت پانی بھی مجھے سر ہو گیا ہے ایک غلام نے زمین کی سونیا اگر اجازت ہوئے تیرا بیمانہ دے اشکر کا کرم لے کے نامہ دلا کر کے نامہ لادا کر کے نامہ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاگے گیا اللہ اکبر شادی چلے انہوں نے لے گیا بیمانہ نے سب جگہ سنبھالی سی سب جگہ سنبھالی سی جب قربانی شاہی کی کرے ہو گیا جب وہ ایک کام پر قدم رکھ کرنے پسرے نے ایک پہنے نے سواریاں قدم رکھ دیا نے نونا دے بھی قدم پسرے نے بڑی پریشانی دیکھ رہے ہیں آگے اندر لگے سونیا تو مبارک ہوئے رب نے تو بتائے تا پرواز چھڑی ہے رب نے تو آنو اچھی بولو رب نے تو آنو سرکار نے فرمایا تینوں بھی پتہ چل گیا عرض کیتی سونے جیڑا حال میں انہاں دا ویکھ کے آیا نا کہ او تا جنگ تو پہلے ہی ذلیل ہوئی جاندے نے کوئی ادھر ڈگدا پیا کوئی ادھر ڈگدا پیا سونے سواریاں بھی انہاں دیاں ڈگدیاں پیاں نے انہاں دے پیر نہیں ڈگدے پے کہ میں یہ منظر دیکھ کے تے اندازہ لگا لیا ہے کہ غلامی مصطفیٰ دے اندر جڑی ہے سانو انشاءاللہ فتح مل جانی محبوب دی غلامی دی فتح ساڈی ہے اللہ اکبر سونیا تانوں مبارک ہوے اللہ اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عریشہ تیار کیتا گیا سی اج بھی وہ بدر دے میدان چ اوتھے جامع مسجد عریش موجود ہے تے سرکار عریشے دے اندر تشریف لے گئے سر سجدے چ رکھیا تے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا تیرا شکر ہے سونیا تیرا شکر ہے سونیا تو میرے غلاماں نوں کامیاب کر تے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے کہ سرکار دے پھر آؤ زاری دے نال دعا شروع کر سبحان اللہ یا حیو یا قیوم دا سرکار ورد کر رہے ہیں تے رو رو کے رب دی بارگاہ وچ دعاواں مانگ دے پے تے 12 رمضان تو لے کے 16 رمضان تک سفر پھر بھوکے پیاسے کچھ کوئی نہیں تھکاوٹ تے اللہ نے جدو بارش نازل کی نا تے ایتھے پہلے بڑی سخت گرمی سی تے پھر رب نے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلا چھڑیا تے محبوب دے سارے غلام ہیں اے تھکے ہوئے سی تے سرکار دے سارے غلاماں نوں نیند آ گئی تے ایک میرے آقا امام الانبیاء تے دوسرے سیدنا صدیق اکبر حضور دی حفاظت تے مامور نے تے سرکار نے ساری رات جڑا رو رو سجدے کدے حضور لشکر کو ملاحظہ فرماندے نے کدے حضور پھر اپنی عریشہ کے اندر آ کے سرکار سجدے کے پہلے نے تے دعاواں مانگدے نے تے سیدنا صدیق اکبر سرکار دے کنگھے مبارک تے ہاتھ رکھ دے نے سونیا بس کر ہن فتح ہو جاوے سونیا بس کر سونیا بس کر سرکار پھر دعا شروع سونیا بس کر حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے کھڑے ہو کے اتنی توجہ دے نال اتنی محبیت دے نال سرکار نے دعا شروع کی کہ سرکار دے کندھیاں کو کملی مبارک بھی ڈگ گئی سبحان اللہ صدیق فرماندے نے کہ میں حضور دے ستے ہوئے غلاماں والے بھی میری نظر تے سرکار والے بھی نظر میں دوڑیا میں آ کے چادر اٹھائی سرکار دے کندھیاں تے رکھی تے عرض کی سونیا بس کر تیرا رب تیرے غلاماں کو کامیابی دے کامیابی دے اللہ اکبر توجہ فرمانا جو شروع
میرے تے تواڈے نبی نے غلاماں نوں جواب دیتا فرمایا سب بندی کرو سب بندی ہون لگ گئی نال جدوں میرے آقا نے 17 لاکھ مبارک دی لاکھ سرکار نے جدوں میدان بدر کا نقشہ دے کے حضرت فرمایا میں بھی سرکار دے نال سرکار نے پہلے ہی دس گیا فرمایا عمر بھی ابو جان مرے گا مرے گا ایمان مرے گا مرے گا سرکار نے رات کی سانو خوشخبریاں دے چھڈیاں سرکار نے رات کی سانو خوشحالیاں دے چھڈیاں اللہ اکبر جدوں صبح دا ویلا آیا سرکار نے غلاماں نوں جمع کیتا فرمایا جلدی کرو سب بندی کرو صحابہ نے سماج سے سب صدیقی تھی حضور نے ہاتھ مبارک دے چلیے سرکار نے غلام نے جنہاں کا نام حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پیٹ بڑا سی سرکار نے ہاتھ چڑی سرکار نے چڑی لگائی فرمایا اپنا پیٹ پیچھے کر اپنا پیٹ پیچھے کر عرض کر لگے سونیا میں تا شریف معذور ہاں اس پیٹ نو کیویں پیچھے کراں اللہ اکبر بہرحال انہوں نے کوشش کی تھوڑا جا پیچھے ہٹے پیٹ نو بھی اندر دبایا تے سرکار نے جدوں سلمان سیدھیاں دبا لیا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ سب چوں باہر نکلے آئے حضرت لگے سونیا تواڈے رب نے تانوں عدل و انصاف دا بادشاہ بنا کے بھیجیا ہے سونیا تسی عدل کرنے والے ہو مکے دے بے ایمان نیواں صادق تے امین تے عادل بندے سونیا جدوں سب دے وچ کھڑا سی تواڈے ہاتھ دے اندر تیری چھڑی سی میرے پیٹ تے لگی یا رسول اللہ میں تواڈے کلوں بدلا لینا چاہنا تواڈے کلوں بدلا لینا چاہنا اللہ اکبر قربان جائیے کوئی آئے بھی حضور دے نال کھلوتے نے تے مقابلہ کنہ نالے کافراں بے ایماناں نالے کہ اے تے حضور نو کہندے پہنے سونیا میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے تسی میرے پیٹ تے چھڑی ماری ہے تے سرکار نے فرمایا سواد اگر بدلہ لے جائے آ جا میں محمد حاضر ہاں پکڑے چھڑی عرض کیتی سونیا جدوں تسی چھڑی ماری سی تے میرے پیٹ تے تا کپڑا ہی کوئی نہیں سی میرے پیٹ تے تا کپڑا ہی کوئی نہیں سی یا رسول اللہ پہلے اپنے شکم اطہر تو کپڑا اٹھاؤ کہ محبوب علیہ السلام نے جدو شکم اطہر تو کپڑا اٹھایا نا تے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ حضور دے قدمچ بہ گئے تے اپنا منہ سرکار دے شکم اطہر تے رکھ چھڑیا تے سرکار نو پچھو کلاوچ لے لیا تے سرکار دے شکم اطہر دے بوسے لینے شروع کرتے ہیں تے سارا اپنا جسم حضور کے جسم مبارک نال مس کر لیا تاکیدا اللہ اکبر تے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا میں تا تہاڈا غلام ہاں میری کی ہمت ہے کہ میں تہاڈے کولوں بدلہ لے سکاں سبحان اللہ تہاڈے کولوں تا نہیں بدلہ لے سکدا تے میری تا آخری خواہش سی کہ ہو سکتا ہے کہ مینوں اس بدر دے میدان وچ شہادت نصیب ہو جاوے تے میری خواہش تھی کہ شہادت ملن تو پہلے میرا جسم حضور دے جسم دے نال مس کیوں سونیا تواڈے جسم دے نال تواڈے ہتھاں دے نال جیڑی چیز مس ہو گئی ہے ٹچ ہو گئی ہے او دنیا دی اگ تک ہی اللہ نے جہنم دی اگ بھی اس جسم تے حرام کر دیا سونیا میری یہ خواہش سی اللہ اکبر کہ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال سرکار گلاں کر رہے ہیں ادھروں لشکریاں نے آواز دی انہوں نے کیا عظیم مبارک اے تواڈے جیڑا کوئی سارے نال مقابلے چ آوے اللہ اکبر میرے کریم آقا نے فرمایا علی اللہ اکبر غلام حضرت
کھڑے ہو گئے، ایک حضرت ابو عبادہ بھی کھڑے ہو گئے۔ سونیا اگر اجازت ہوئے اسی دل والے غلام کے دل ایمان میدان کے اندر آئے کھڑوتے ہیں۔ سونیا سامنے کا مقابلہ کر لیا، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، علی تینوں بھی اجازت ہے، اللہ تینوں بھی اجازت ہے، ابو عبیدہ تینوں بھی اجازت ہے۔ لجپال کریم آقا دے تینے غلام اے بے ایمان جنہاں نے للکاریا سی، او مسلمانوں تواڈے تو بڑی ساڈے مقابلے چ آن والا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مقابلے چ جڑا آن والا پہلا ہی مار کیتا، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر چھڈے، اس کے جسم دے دو ٹکڑے کر چھڈے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مقابلے چ جڑا آن والا، آپ نے بھی جدو تلوار گھمائی بے ایمان واسطے جہنم ہو گیا، تے حضرت ابو عبادہ دے مقابلے چان والا اونے تلوار ماری، حضرت ابو عبادہ دے بھی زخم لگ گیا، مقابلہ جاری ہے۔ یہ جو علی پاک نے لکھیا ابو عبادہ دے نال والے مقابلہ جاری، مولا علی کوڑے آپ نے آ کے اپنی تلوار اس بے ایمان کے ماری کے اس بھی واسطے جہنم کر چھڑیا، اس بھی واسطے جہنم کر چھڑیا۔ تے ادھروں سرکار اے منظر ملادہ فرما کے سرکار خوش بھی ہو رہے نے تے غلاماں لی دعا بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف لجپال کریم آقا دے صحابی کی کہتے ہیں جنگ بڑے روز دے کاملہ دے نال مقابلہ جاری ہے، سرکار نے سارے غلاماں کو کمرے چڑھیا، فرمایا ایویں کرو سب بنا لو تے سب بنا کے ایویں اکبر کی بے ایمانہ تے حملہ کر چھڈو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں دیکھ گیا اور ننے سیدا دے میرے کول آئے، ایک دا نام مہادیو دوسرے دا نام محمد، چھوٹیاں چھوٹیاں آپ کے کہنے لگے چچا جی سانو ایک دسو ابو جہل کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹیو تہانوں ابو جہل دے نال کی کام ہے، کس لیے پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ علامہ حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کا نقشہ ایویں کیا، جنہوں نے ایک ترانہ بھی لکھا ہے پاک سرزمین شادبان، یہ حفیظ جلندری کا لکھا ہے ترانہ، تے او کہندے نے قسم کھائی مریں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا گے داستیاں دیتا مغلوب باری کو۔ چچا سانو ساڈی اماں جی نے دسیا ہے اے ساڈے نبی نوں گالیاں دیندا ہے، سرکار نوں برایا آکھدا ہے، چچا اسی اج اس بے ایمان نوں مار رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں مینوں بڑا تعجب آیا، چھوٹے چھوٹے بچے نے، او تا مکے دا سردار ہے، بے ایمان ہے، بڑی طاقت والا ہے، ہمت والا ہے،
پہلا ہی وار کرے گا دونوں شہزادیاں نو شہید کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے نے میں اشارہ کیتا میں کیا او بڑی گردن والا بے ایمان ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے نے شہزادے ایویں لگ کے جویں شیر شکار دے تے حملہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے نے دونوں شہزادے گئے، بڑے نے جدوں تلوار ماری بے ایمان دی پنڈلی کٹ کے رکھ چھڑی۔ ابو جہل دی پنڈلی کٹ چھڑی۔ دوسرے نے تلوار ماری اس بے ایمان دے سینے تے لگی۔ ایویں دونوں بھائیاں نے اس تے تلواراں دا وار شروع کر چھڑیا۔ بے ایمان زمین تے ڈگ پیا، زمین تے ڈگ پیا۔ شہزادیاں نے بار بار تلواراں ماریاں۔ شہزادیاں نے سمجھیا ہن مر گیا ہے، واصلے جہنم ہو گیا، اندے وچ ساہ نہیں رہے۔ واپس پلٹے سونے دی بارگاہ تے حاضر ہوئے۔ سونیا مبارک ہوئے، اسی اس امت دے فرعون نوں واصلے جہنم کر آئے ہاں۔ اس امت دے فرعون نوں کچھ بولو، اس امت دے فرعون نوں واصلے جہنم کر آئے ہاں۔ سرکار نے فرمایا کی ہویا ہے؟ عرض کیتی سونیا اسی ابو جہل نوں مار آئے ہاں، ابو جہل تواڈے دشمن نوں مار آئے ہاں۔ سرکار نے رب دا شکر ادا کیتا، فرمایا تواڈے چوں کنے ماریا؟ بڑا کہندا سونیا میں ماریا ہے، چھوٹا کہندا سونیا میں ماریا ہے۔ سرکار نے فرمایا جے تلواراں تے نہیں صاف کیتیاں جے؟ عرض کیتی سونیا نہیں صاف کیتیاں۔ فرمایا مینوں تلواراں دکھاؤ، تلواراں تے خون لگیا۔ سرکار نے خون دیکھ کے فرمایا ہاں شہزادیو تساں دوناں نے انہوں واصلے جہنم کیتا۔ دامن مصطفیٰ چھوڑنا کبھی، مصطفیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے۔ یہ مصطفیٰ کی غلامی سی نا ہے۔ دامن مصطفیٰ چھوڑنا کبھی، مصطفیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے۔ دونوں عالم میں زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کی رہنمائی بڑی چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، پہلیاں امتاں کے اندر بھی بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے فرعون آئے۔ میرا مقام سارے نبیاں کو زیادہ ہے، میری شان سارے نبیاں کو زیادہ، میری عظمت سارے نبیاں کو زیادہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا جے رب نے مینوں طاقت دی ہے، جے رب نے مینوں مقام دیتا ہے، جے رب نے مینوں شان عطا فرمایا ہے، اے میری امت دا فرعون ابو جہل بھی بڑی ہمت والا تھی، لیکن رب دا شکر ہے جنہیں ننے ننے شہزادیاں نے دوست بے ایمان نوں ذلیل کر چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ جنگ جاری، زوال دا دوپہر دا جدو وقت آیا، سرکار نے جدو حکم دیتا یک بارگی حملہ کرو، جدو سرکار دے غلاماں نے یک بارگی حملہ کیتا، بڑے بڑے مکے دے کافر واصلے جہنم ہوئے۔ بے ایماناں دیاں دوڑاں لگ گئیاں، مال بھی چھڈ کے دوڑ پئے۔ اپنی جاناں دی پرواہ کرو، اگے اگے مکے دے بڑے بڑے کافر بے ایمان
آئے سی اساں تے محمد دا دین ختم کر دینا ہے اساں تے محمد دے منن والےاں نوں قتل کر دینا ہے اساں تے محمد نوں بھی ختم کر دینا ہے لیکن انہاں بے ایماناں نوں پتہ نہیں سی محمد دا محافظ اللہ وے حضور دے سارے غلام اچیا قدرت سبحان اور میرے نبی دے غلام تے آئی اپنی جاناں دین لئی کوئی اپنی جاناں بچان لئی اور جذبہ شہادت لئی آئے نے سارے اللہ جذبہ سی کاش مینوں شہادت مل جاوے مینوں شہادت مل جاوے اور نبی دے او غلام نے جنہاں دی تمنا تھی ساڈی چند بھی سونے دیے مال بھی سونے لئیے اولاد بھی سونے لئی گھر بار بھی سونے لئیے کچھ بولنا بابا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی بولے آپ نے فرمایا والدے سب کچھ یار اپنے تو جتنی عشق دی بازی بلے سالوں کی کچھ بیان اساں یار رکھ ناراضی بلے سالوں کی کچھ بیان اساں یار رکھ ناراضی محمد غلاماں دی خواہش دی صحابہ دی خواہش تمنا تھی سارا کچھ جاندا ہے چلا جائے زندگی جاندی چلی جائے محمد راضی ہو جاوے محمد کا خدا راضی ہو جاوے اللہ اکبر ایمان والے جب معاذ بن جبل دونوں شہزادے جنگ دے اندر نے حضرت معاذ بڑے شہزادے کا بازو کٹ گیا چمڑا نال لٹک گیا کافی دیر دشمناں کا مقابلہ کر دے رہے جدوں نے قیام کٹے ہوئے بازو نال اذیت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے کٹیا بازو لگ دے تھلے رکھیا زور ماریا بازو تار کے سیٹ رکھ چڑیا دوسرے حق دے نال بے ایماناں نوں واسطے جہنم کر دے پئے جب جنگ ختم ہوئی اپنا بازو چکیا میرے تے تواڈے لجپال کریم آقا دے کول آ گئے عرض کیتی سونیا جنگ دے دوران ایک کافر دی تلوار لگی ہے بازو کٹ گئے سونیا مینوں بازو عطا فرما چھڈو صحابہ دا عقیدہ سی کہ سرکار سب کچھ دے سکتے ہیں وہ کوئی ہسپتال سی نہیں کوئی ڈاکٹر سی صحابہ جان دے سی طبیباں دا طبیب تے ہی ہے وہ سارے طبیباں نوں خیرات مصطفیٰ دے در تو ملی ہے یہ سارے ڈاکٹراں نوں خیرات مصطفیٰ دے در تو ملی ہے کہ اے او در ہے اس در تو آن والا خالی جا سکتا نہیں تو پھر اسی کہنا کی دیوارے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے دیوارے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے دیوارے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے کرم کر
بازو قلم ہو گیا ہے، سرکار بازو عطا فرما دے ہو۔ میرے سونے نے فرمایا معاذ لیا بازو قریب لیا، حضرت معاذ بازو لے کے آئے، سرکار نے اپنا لواب دہن لگایا، پھوٹ مبارک لگایا، سرکار نے بازو موٹے سے رکھیا، حضرت معاذ فرماتے ہیں ایک کٹیا بازو جڑا سرکار نے عطا فرمایا ہے دوسرے بازو نالوں بھی زیادہ طاقت والا ہے۔ حضرت قتادہ آ گئے، سونے آنکھ چ تیر لگ گیا ہے، ٹیلا باہر آ گیا ہے، سونے آنکھ چاہی دیے، سرکار نے فرمایا قتادہ صبر کر لے، سونے ٹھیک ہے لیکن تواڈی غلامی وچاں تواڈے ہوندے کس چیز دی کمی ہے، سونیا کے عطا فرما لیو۔ سرکار نے ڈیلا پکڑیا، لواب دان لگا کے ڈیلا رکھیا، سرکار نے فرمایا جاؤ اللہ کرم کر دے سی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری او حق دا ڈیلا کیڑا سرکار نے لواب دان لگا کے حق دے اندر رکھیا، فرمایا ایسے بنائی اگے نالوں بھی زیادہ ہو گئی، ایسے بنائی اگے نالوں بھی زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بس ان اختتام والے آئیے گا۔ میرے لجپال کریم آقا دے غلاموں، اے میدان بدر چ بے ایمانہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں، سرکار دے غلاماں نے کئیاں نو قیدی بنا لیا، مال غنیمت حاصل کر لیا، سونے دی بارگاہ چ آ گئے، بیٹھ کے عرض کرن لگے سونیا اسی عجیب منظر ملادہ فرمائے، عجیب حالات دیکھے نے، میرے قریب نے فرمایا پیلے پیالے عرض کرتے ہیں سونیا اساں کسے کافر بے ایمان نو قتل کرن دا ارادہ کر دے سی، اگے بڑھ دے سی، اس دی گردن پہلے ہی کٹ جاندی سی، گردن کٹ جاندی سی۔ میرے قریب نے فرمایا تانوں نہیں پتا اللہ نے اس جنگ کے اندر فرشتیاں نو ہی کلیا سی۔ رب فرماتا ہے سونیا والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ سونیا تحقیق اسی بدر چ تواڈی مدد کیتی جدو تسی بے سرو سامان سی، اللہ اکبر۔ اتنے بے ایمان بات بھونکے نہیں، انہوں نے کیا ذلہ دا معنی ہے کہ معاذ اللہ سونیا سی بدر چ تواڈی مدد کیتی جدو تسی ذلیل ہو رہے سی۔ مینوں یہ دسو اللہ دا نبی اگر ذلیل ہے تے دنیا تے عزت والا کون ہے؟ رب کی فرماندہ، رب فرماندہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندہ عزت تو میرے لیے، اچھی آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے عزت تو میرے لیے، عزت تو میرے رسول لیے، عزت تے ایمان والیاں لیے۔ ایک انہاں نو خبر نہیں کہ اللہ بھی عزت والا ہے، اس کا رسول بھی عزت والا ہے، تے ایمان والے بھی عزت والے نے۔ کنہاں نو؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقاں نو اس چیز دا علم کوئی نہیں ہے۔ اوے اللہ دا معنی بے ایمانو ذلیل نہیں، ذلیل تہاڈیاں نسلاں ہون، تواڈے بڑے ہون، ساڈا نبی کل بھی عزت والا سی، ساڈا نبی اج بھی عزت والا ہے۔ ذلہ دا معنی بے سرو سامان ہے کہ تواڈے کولے سامان کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ اسی فرشتیاں دے ذریعے تواڈی مدد کیتی۔ کتنے فرشتے آئے؟ رب فرماندا ہے 1000 فرشتہ نازل۔ کچھ بولو کنے؟ 1000۔ پھر رب فرماندا ہے 3000 فرشتہ نازل کیتا۔